احباب جماعت اور نوجوان احباب نے آج کا یہ گلشن سجایا ہے، میری مراد فاضل بھائی محترم جناب محمد عبداللہ صاحب اور ان کے رفقائے جماعت اہل حدیث یوتھ فورس سٹی کاموکی کے احباب، اللہ ان سب کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان، عالم باعمل، مقرر حضرت العزیز، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری حفظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، سارے نہیں بولے، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری۔ قاری صاحب نے سیٹ کر دے یار، کھپ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، بلا شبہ ہر فرد و بشر کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، کسے برادری دا ہے، ماں سوائے انبیاء علیہم السلام تو ہر فرد و بشر گناہگار ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ اس امت دے افضل ترین لوگ نے، اور بلا شبہ اولیاء اللہ دی پہلی صف دے اندر شامل نے، لیکن انہاں دے بارے بھی جو محدثین دا عقیدہ ہے، اہل سنہ دا جو مسلک ہے کہ صحابہ اور اہل بیت معصوم نہیں بلکہ مغفور نے، مرحوم نے۔ اللہ پاک نے انہاں تو درگزر فرمایا ہے، اور انہاں دیاں جو خدائیاں سن، جو اجتہادی معاملات سن، جو باہمی تنازعات سن، اللہ پاک نے انہاں تو صرف نظر فرما کے دنیا تے جیوندیاں جاگدیاں جنت دیاں خوشخبریاں عطا کر دیتیاں نے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام تو بعد سب گناہگار، کسے دے گناہ زیادہ، کسے دے تھوڑے، کسے دے گناہاں دی کیفیت بڑی ہی معمولی جئی، کسے دے گناہاں دیاں کیفیات انتہائی پریشان کن۔ اللہ پاک نے اپنی تمام مخلوقات نو پیدا کر کے حضرت انسان نو تمام تر پیدا کردہ مخلوقات تے برتری عطا فرمائی ہے، اور پھر انسان دا اعزاز ہے کہ جتنے بھی گناہ کرے میرے مالک دی ذات اتنی رحیم و برتر ہے۔ اللہ پاک اس بات نو پسند کردے نے کہ زندگی دے کسے بھی حصے دے اندر، کسے بھی مرحلے دے اندر میری طرف رجوع کر لے، صدق دل نل نادم ہو کے اپنے اللہ پاک دا قرب حاصل کرنا شروع کر دے،
اللہ فرماندے نے ولا ابالی مینوں کوئی حرج نہیں میں ایدی زندگی دے گناہ معاف کر دینا۔ صحیح مسلم دے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی او حدیث کہ جو پیارے حبیب بغیر کسی واسطے دو اللہ پاک دی طرفوں بغیر کسی واسطے تو سونے نبی تک پہنچ جائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نو پھر اپنی امت دے سامنے بیان کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر انسان ابن آدم اتنا گناہگار ہوئے نا کہ زمین و آسمان دے کنارے او دے گناہاں نال بھر جان۔ اللہ اکبر۔ ذرا بعد نو توجہ دے نال سماعت فرمانا، ایمان دی تازگی ہے، ایمان دی حلاوت ہے، اللہ پاک دے نال قرب دے حصول دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس مالک دی مغفرت دا ایک بہت بڑا شوق ہے کہ انسان دے گناہ اس قدر زیادہ ہون کہ زمین دے چاروں اطراف او دے کنارے زمین ساری گناہاں نال بھر جائے، آسمان دیاں بلندیاں نو چھو رہے ہون۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ پر امید ہو کے مینوں پکاردا ہے، پکاردا بھی ہے اور اللہ دی ذات دی طرفوں پر امید بھی ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ولا ابالی، مینوں اس معاملے دے اندر کوئی حرج نہیں، کسی نو پوچھنا نہیں پینا، کسی دوسرے دی رضامندی نو حاصل نہیں کرنا پڑنا، بلکہ اگر بندہ میرا معافی چاہتا ہے، زمین بھی گناہاں نال بھری ہے، آسمان بھی بھریا ہے، اس صدقے دل نال میرے در تے آ جاندا ہے، میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا۔ اس قدر او مہربان ہے، اس قدر اپنی بندیاں واسطے رحیم ہے، شفیق ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اسی تو بڑی دور نکل چکے ہیں نا، ساڑیاں کیفیات بڑیاں عجیب نے، اور اللہ دی ذات دے معاملے دے اندر اسی بالکل نا امیدی دی حد تک پہنچ چکے ہیں، مایوس کن حالات پیدا کر چکے ہیں۔ جس طرح میں گزشتہ تقریباً ایک ہفتہ قبل درس کے اندر یہ ہوئی باتاں عرض کیتیاں سن کہ اس ذات باری تعالیٰ دے بارے کسی بھی معاملے دے اندر بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ پر امید ہو کے اپنے اللہ دے نال تعلق جوڑنا ہے، اور بڑیاں امیداں وابستہ کر کے اپنے مالک دے قرب دے حصول واسطے توجہ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، اور او دے قرب نو تلاش کرنا ہے۔ او دے کئی ذریعے نے، اللہ پاک نے اپنے قرب دے کئی طریقہ کار بیان کیتے نے، اور پھر او ذات اس بات نو پسند کر دی ہے کہ میرا بندہ میرا بن جائے، میرا بندہ میرا بن جائے۔ دنیا تے تو وتیرا کچھ اور ہے نا، کہ جڑا بندہ برا ہوئے نا انہوں کوئی اپنی چار دیواری دے اندر رکھنا پسند کرتا ہرگز نہیں، بلکہ کہندا ہے اے میری مجلس چو نکل جائے، میری مجلس نو چھوڑ جائے، اور اے بدبخت
میں اس نو لائک نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ دی ذات اس قدر اپنے بندیاں واسطے مہربان ہے اور کہندا کوئی گل نہیں، جدوں بھی ہوش سنبھال لے، جدوں بھی خیال آ جائے کہ میرے اللہ نے مینوں پیدا کادے واسطے کیتا ہے، سو ادوں صحیح جدوں بھی میرے در تے آ کے جبین نیاز جھکا لے، اللہ پاک اس بات نو پسند کرتے ہیں، وہ دی شان ہے، عظمت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ توبہ کرنے والے نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جڑے بندے صدقے دل نال اللہ دے کولوں معافی چاہتے ہیں اور اللہ دی مغفرت دا حصول او دی جستجو دے اندر رہندے نے۔ ہن آئیے ذرا غور کرنا وہ ذات کس قدر رحیم و برتر ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات باری تعالیٰ دا تعارف کروایا، ذرا غور فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ آسمان تو پیغام آ رہے ہیں، ذرا بات توجہ نال دل لگا کے سنتے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی ذات باری تعالیٰ دے بارے لوگوں رحمت نو لکھ لیا، کی مطلب اللہ پاک نے اپنے بارے رحمت دی صفت نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک غصے نو نہ پسند کرتے نے، غضب نو نہ پسند کرتے نے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے اپنی مخلوق دے کسے قسم دی سختی کرن، اللہ پاک نہیں چاہتے اپنی مخلوق دے نال کسے قسم دی عداوت رکھن۔ اے مخلوق ہی رب تو بیگانی ہوندی جا رہی ہے، اللہ پاک دیاں عطا کردہ نعمتاں تو فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، اور دن رات اللہ پاک دے احسانات تو فائدہ بھی اٹھاندا جا رہی ہے، اور پھر بھی اپنے مالک تو بیگانہ ہو چکے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بندیاں سوچیاں کرنا اللہ دی ذات کس قدر اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، اور مالک حقیقی کس قدر رحیم و برتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، اور جڑا بندہ گناہ کرتا جا رہا ہے، غلطیاں کرتا جا رہا ہے، برائیاں کرتا جا رہا ہے، اور جہالت دی زندگی دے اندر مبتلا ہو گئے، اپنے مالک تو بیگانہ ہو چکے ہے، اور جس وقت بھی خیال آ جاندہ ہے، اور جس وقت بھی طبیعت مائل ہو جاندی ہے، آخر اللہ پاک نے مینوں پیدا کیتا ہے، گناہاں واسطے پیدا نہیں کیتا، اللہ نے مینوں برائیاں واسطے پیدا نہیں کیتا، اللہ پاک نے مینوں مکاری و عشاری واسطے پیدا نہیں کیتا، اللہ پاک نے مینوں دوسر بازی واسطے پیدا نہیں کیتا، اللہ نے مینوں شرک و بدعت واسطے پیدا نہیں کیتا، اللہ نے مینوں بے حیائیاں دے ارتکاب واسطے پیدا نہیں کیتا، بلکہ مالک دی تخلیق دا مقصد کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ آسمان تو پیغام آ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں انساناں نو پیدا کیتا ہے، جنات نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے، اپنی بندگی واسطے، اپنے قرب واسطے۔ ذرا توجہ کرتے جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ برائیاں کرے، اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ گناہ کر کے جہنم دا ایندھن بن جاوے، اللہ نہیں چاہتے میرے بندے تے سختیاں ہو جان، اللہ نو اپنے بندے نال پیار ہی بڑا ہے، اللہ پاک نو اپنے بندے نال محبت ہی بڑی ہے، پتہ کتنا پیار ہے وہ کدی سوچیا تے کر۔ اللہ پاک نے ساریاں مخلوقات پیدا کی دیاں نے، اور دیگر مخلوقات بنائیاں نے، کن کہہ کے بنائیاں نے، شجر بنائے تے کن کہہ کے بنائے نے، حجر بنائے نے تے کن کہہ کے بنائے نے، اے آسمان پیدا کیتے نے کن کہہ کے پیدا کیتے نے، اور ستے مضبوط زمیناں پیدا کی دیاں نے کن کہہ کے پیدا کی دیاں نے۔ پر میں صدقے جاواں
جدو انسان دیاں واریاں آئیاں نے صرف کون نال پیدا نہیں کیتا چاہتا تو کر سکتا سی لیکن اللہ پاک دا پیار کتنا نرالا ہے آدم دے نال آدم دی اولاد نال اللہ دیاں محبتاں کیسیاں خاص نے اللہ پاک نے فرمایا خلقت بیدی میں انسان نو اپنے ہتھاں نال گھڑ کے بنایا ہے انسان نو اپنے ہتھاں نال گھڑ کے بنایا ہے یہ ہوئی وجہ ہے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی کسی دے چہرے تے تمانچہ نہ مارے کوئی استاد اپنے شاگرد نو چہرے تے نہ مارے کوئی استاد اپنے شاگرد نو چہرے تے نہ مارے ہیں جی کوئی استاد اپنے شاگرد نو چہرے تے نہ مارے کوئی خامد اپنی بیوی دے چہرے تے تمانچہ نہ مارے وجہ کی ہے اتھے اس قدرت دا ہاتھ لگے ہے اللہ پاک دی شرم کریا کرو آئے آئے اپنے رب دا حیا کریا کرو اس ذات باری تعالیٰ دا احترام کریا کرو آئیے ذرا غور کرتے جانا باتاں دور نہ نکل دیا جان میں کی عرض کرنا چاہنا اللہ دی ذات بڑی رحیم و برتر ہے اللہ پاک نے مخلوق نو پیدا کیتا ہے بڑے لاڈ پیار نال پیدا کیتا ہے اور انسان نو برتری دے نال نوازیا ہے انسان واسطے اعزاز کیے اللہ پاک نے فرمایا وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ پاک نے فرمایا اسا انسان نو عزت دے نال نوازیا تکریم نال نوازیا اور ساریاں مخلوقات واسطے عزت ہے لیکن انسان کی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا سب تو اونچا اعزاز انسان نو عطا کیتا ہے پھر اللہ کیویں پسند کر سکتے نے کہ انسان برا ہو جائے نہیں اللہ نہیں پسند کر دے کہ انسان جے گناہ کرتا ہے تو گناہگار ہی رہے اللہ نہیں پسند کر دے کہ میرا بندہ جے برائی کر رہا ہے تو برا ہی رہے نہیں بلکہ اس قدرت کاملہ اس ذات باری تعالیٰ دا اور لوگ اس مالک دی منشا کیا ہے اللہ پاک نے مختلف بہانے رکھے نے مختلف طریقے رکھے نے کہ جی انج نہیں تے اونج صحیح جی اسرا نہیں تے اسرا صحیح کسی نہ کسی بہانے میرا بندہ میری مغفرت دا امیدوار بن کے میری رحمت دے دروازے تے دستک دے لے کسی نہ کسی طریقے اور میری رحمت دے دروازے تے دستک دے دے وے او دی وجہ کی ہے اللہ پاک بڑے رحیم نے اپنے بندیاں واسطے بڑے مہربان نے اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیباں اعلان کر کے کہہ دے کھل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیاں نو اعلان کر کے کہہ دے جڑے اپنی جاناں تے زیادتیاں کر بیٹھے نے اور ظلم کر بیٹھے نے زیادتیاں کر بیٹھے نے اور گناہاں دے بوجھ تلے دب چکے نے اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا اللہ دی ذات تو کبھی مایوس ہونا ہرگز نہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سب دے گناہ معاف کرتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے اللہ ساریاں غلطیاں معاف کرتا ہے اور کوئی معافی طلب کرے تو صحیح نظر آپ مخلوق اے انسان تیری عزت بڑی ہے تکریم بڑی ہے اور میں بھی گناہگار تم بھی گناہگار پر میں ایسی نصیحت تیرے سامنے رکھنا چاہنا جدے ذریعے تو اپنا رابطہ اپنے مالک نال وابستہ کر لویں اپنے مالک دا بن جاویں اپنے مالک دا قدردان بن جاویں اپنے پیدا کرنے والے نال پیار پا لویں
اپنے پیدا کرنے والے نال محبتاں کر لوے اور جیڑی شخصیت اتنی چھوٹ دے دوے دیکھیے نا استاد بھی اتنی چھوٹ نہیں دیندا والد بھی اتنی چھوٹ نہیں دیندا کوئی حاکم وقت بھی اتنی چھوٹ نہیں دیندا اور کسی دکان تے کوئی ملازم کم کر دے ہو اپنی ملازمہ نو کوئی مالک اتنی چھوٹ نہیں دیندا جنیاں مہلتاں میرے سونے رب نے اپنے بندیاں نو دے چھڑیاں نے اسی نہ سمجھیے تو بات الگ ہے اور رحمان ہے نا اور رحیم ہے اور مہربان ہے وہ صبح و شام اپنی مخلوق دے مہربانیاں کرتا جا رہے ہیں وہ دیاں مختلف کیفیات نے اللہ پاک نے اپنی کیفیات بیان کی دیا نے اللہ پاک نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ جو میرے کو سوال کرتا ہے میں اوہی عطا کرتا جا رہی ہوں اور بعض اوقات اسنا بھی ہوتا ہے بلکہ اکثر اوقات ہوتا میں آج بندہ سوال نہیں کرتا میں پھر بھی عطا کرنا بندہ سوال نہیں کرتا میں پھر بھی وہ دی وجہ کہ جڑے رب نو من دے ہی نہیں اس ذات باری تعالیٰ دے ویسے ہی منکر نے انہاں نو عطا کون کرتا ہے انہاں تے اللہ کو منگیا ہی نہیں انہاں اللہ کو منگیا ہی نہیں ویسے تو اسی بھی ایسیاں بے شمار لا تعداد نعمتاں جڑیاں رب کو نہیں منگیاں اللہ نے ویسے ہی عطا کی دیاں انجی گل ہے نا تواڈے جو کوئی بندہ ایسا ہے جنہیں اکھاں دی قیمت دیتی ہوئے رب نو دل دھڑکدا ہے یہ قیمت رب نو دیتی ہوئے ہتھاں پیراں تے روپیے دیتے ہو نہیں چاند سورج چمک رہا ہے کوئی ایسا شخص نہیں جنہیں یہ چارجز دیتے ہون قیمت دیتی ہوئے بل ادا کیتا ہوئے بغیر قیمتوں ہی سونا رب عطا کرتا جا رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن اللہ پاک نے فرمایا میریاں حالتاں بڑیاں زیادہ نے وکھریاں وکھریاں الگ الگ کی مطلب امیاں ہوتے تے بیٹھیاں نے پر چپ نہیں کر دیا کام اوکھا ہی ہے کل یوم ہوا فی شان حالتاں الگ الگ نے وکھریاں وکھریاں نے کی مطلب کسے نو بیٹا دے رہا ہے کسے نو بیٹی دے رہا ہے کتے دھوپاں پئیاں لگ دیاں نے کتے سائے نے کسے نو نفع ہو رہا ہے کسے دا کاروبار ود رہا ہے کسی دا گھٹ رہا ہے انجی گل ہے نا کسی دے قرضے دی شرح بڑھ رہی ہے کسی دا منافع ود رہا ہے یہ سارے لمحات دا مالک کون ہے بولو بولو سارے لمحات دا مالک کون ہے اللہ دی ذات باری تعالیٰ نے اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور بندیاں رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو یاد کر کے جھٹلاندا جائے گا آئیے ذرا غور کرتے جانا اے بزرگ لگتا مصر تو آئے ماشاءاللہ دیکھو یہ تو آڑا جلسہ بین الاقوامی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و رحمت نال اللہ پاک بھئی سب دیاں محبتاں قبول فرمائے اللہ سب دی حاضری سب دی تشریف آوری اور میری حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا رب دیاں نعمتاں بے شمار نے اللہ دے احسانات لا تعداد نے اللہ پاک نے تینوں کی عطا کر دیتا کدی سوچیا کرنا اور کہنے والا کہندا تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے ہن تے سبحان اللہ کہہ دیو ایرگی آفا جی دے پنڈ جانا ہی پینا
اللہ قرآن سن کے جی نہیں سبحان اللہ آتی تو شعر سن کے تو کیا چھڑو نا اور تاریاں دے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے اور میویاں دے پکے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اکیلا ہری چھال دا دیار تیرے واسطے مچھی تو دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤ دیاں نشید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کایو تے پہندیاں تریل تیرے واسطے اکھی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیاں رسول تیرے واسطے اللہ نے تینوں جسمانی فائدے بھی دیتے نے روحانی فائدے بھی دیتے نے اور تیرے جسم دی غذا بھی میرے سونے رب نے پیدا کی دیئے روح دی غذا بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے قرآن دی شکل دے اندر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے اندر آپ معلم تے مسکی تے مدرس بن گئے آئے نے آپ دیاں تعلیمات ایسیاں روحانی نے جنہاں نو اپنانے دے نال روح دیوں غذا مل جایا کر دی ہے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا بعض اوقات جسم بیمار ہو جاندہ ہے نا تے جسم دی بیماری دی دوا لبنے جسم دی بیماری دی جتھے جتھے کسی دا اطمینان ہوئے کوئی ڈاکٹر کول جاندہ ہے کوئی حکیم کول جاندہ ہے جی کوئی ڈاکٹر صاحب کول جاندہ ہے کوئی حکیم کول جاندہ ہے کوئی درمیانہ رستہ نکالتا ہے ہومیوپیتھک کو ٹر جاندہ ہے کوئی ہور شارٹ کٹ رستہ بناندہ ہے تو کسی عامل کو ٹر جاندہ ہے علاج اپنے اپنے طریقہ کار اپنا اپنا یہ علاج جو تیریاں بیماریاں جسمانی بیماریاں دے علاج معالج کر دے جا رہے نے لیکن تیری روح نو بھی شفا دی ضرورت ہے جس طرح جسم دیاں درداں ختم کرنا ہے گولیاں کھا کے اور جس طرح شوگر دا علاج کرنا ہے بلڈ پریشر دا علاج کرنا ہے گولیاں کھا کے خوراک کھا کے ایویں تیرا جسم بعض اوقات او دے اندر ایسے روحانی طور تے غلیظ مادے پیدا ہو جاندے نے کہ سارے دا سارا اندر ہی کالا ہو جاتا ہے تسی آکھو گے کیویں دی گل پیا کردا ہے میں اپنے کولوں بات نہیں کی تھی علماء تشریف فرما نے حضرت قاری صاحب بیٹھے نے دیگر علماء کرام بیٹھے نے حافظ جی خالد بیٹھے نے دیگر ماشاءاللہ معزز علماء کرام تشریف فرما نے ذرا پوچھ کے دیکھیے میرے مرشد و مخدوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک جمعہ چھوڑ دیندہ ہے او دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے دو چھوڑ دا دو نقطے اور جمیں چھوڑ دا جا رہا ہے آہستہ آہستہ سارے دا سارا دلی بد نصیب دا سیاہ ہو جاندہ ہے اندر گندہ ہو گیا نا انہیں دی صفائی دے انتظام تے اہتمام تے خوراک یہ بھی اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے نال ساڑے تک پہنچائے تاکہ تسی انہاں تو فائدہ اٹھاؤ اور جویں جسمانی بیماریاں دا علاج ہے روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے پہلا علاج کیے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ ایمان دی دولت نال مالا مال ہو جاندے نے ایمان مع توحید قبول کر لیندے نے اور شرک تو برات دا اظہار کر جاندے نے وآمنوا بما نزل
الا علی محمد اللہ دی ذات تے بھی ایمان کامل ہے اور یقین کامل ہے آخرت دیاں گھڑیاں تے بھی یقین کامل ہے اور سونے محمد تے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب تے بھی انہاں دا یقین کامل ہو جاندا ہے اللہ پاک نے فرمایا سمجھتے نے سارا کچھ اللہ دی طرفوں ہے منزل من اللہ ہے اور حق معاملہ ہے بالکل برحق ہے اللہ پاک نے فرمایا میں جزاواں کیسیاں دینا میں روحانی علاج کیسے ہو جاندے نے اور جتنا مرضی گناہگار ہوئے اور جتنا مرضی سیاہگار ہوئے اور جیڑا تیرا ایمانی جذبہ ہے اور جیڑی تیری ایمانی حلاوت ہے اور تیرے ایمان دا بڑھ جانا اللہ دی ذات تے یقین کامل ہو جانا اور سمجھ لینا میرا رب رحیم ہے اور سمجھ لینا میرا اللہ مہربان ہے اور سمجھ لینا کہ میرا مالک مینوں معاف کرنے والا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے جذبہ اتنا پیارا تے نرالا میں عمل بھی چنگے کردا جا رہا ہے ایمان دی دولت دے نال بھی مالا مال ہو جاندا ہے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم اللہ کہندے نے میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے آئندہ واسطے حالتاں بہتر کر دینا ہوں نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب شیخ پوری توجہ میری طرف دھیان دیجیے اللہ پاک نے فرمایا غفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم میں انہاں دیاں حالتاں بہتر کر دینا زندگی دے گناہ معاف کر دینا اور انہاں دیاں شخصیات دے اندر نکھار پیدا ہو جاندا ہے اے پہلا علاج کی ہے اللہ دی ذات تے یقین کامل ایمان اور سونے حبیب دے بارے اے تصور یقینی بنا لینا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب دے برگزیدہ نبی نے رسول نے اور جو کتاب اللہ نے اپنے حبیب تے نازل فرمائی ہے وہ کتاب 100% نالوں بڑھ کے سچی ہے جدا اے یقین ہو گیا میرے رب نے فرمایا گارنٹی کی کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم یہ 26واں پارہ سورہ محمد سب کہہ دیو صلی اللہ پڑھ لو ذرا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن دے اندر ایک سورت ہی ایسی نازل کی تھی جدا نام ہی سورہ محمد رکھیا ہے اپنے پیارے حبیب دے نام دے ہیں جی اللہ نے پہلی آیت دے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی اور آئیے ذرا غور کر دے جانا باتاں بڑی محبت دے لائق نے اللہ پاک نے کدی علاج کیویں بیان کیتا تیرا میرا روحانی علاج کی ہے سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے جڑے بندے چاہتے نے اللہ دا قرب حاصل کرنا رب دے پیارے بننا اللہ دے محبوب بننا تے نالے بھی پسند کرتے نے کہ سانو معافیاں بھی مل جان ساڑھے گناہ بھی معاف ہو جان او دا طریقہ کار کی ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دے اگر چاندے ہو رب نال پیار پانا او دا طریقہ کار کی ہے فاتبعونی میرے پیارے حبیب دی پیروی کرو میرے سونے نبی دی اتباع کرو اللہ کی کرو گے اللہ کہندے نے یحببکم اللہ سونا رب تینوں اپنا پیارا بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا معلوم کی ہویا نبی رحمت دی جو اتباع ہے ایک گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے کی یہ گناہاں دی معافی دا بولو معلوم ہوندہ ہے تو اسی تے گناہ کر دے نہیں بابا ہی ناتے توتے نوا چھڑیا تو انہوں حضرت ربانی صاحب نے جی یا اور بزرگ ماشاءاللہ یہ سرزمین بڑی زرخیز ہے اللہ پاک قبرہ روشن فرمائے
ہیں جی ولی کامل حضرت سید عبد الغنی شاہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ جنت الفردوس سے اندر ٹھکانہ بنائے، اور شہید عالم اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ اور جڑے بزرگ زندہ نے حضرت ربانی صاحب دیگر پورے علاقہ بھر دے علماء کرام، اللہ انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے۔ یہ اے نہیں مانا کہ اللہ نے تانوں ہیرے دیتے نے، کئی ہیرے تواڈے کولوں گزر گئے نے، کئی موجود نے، لہذا تسی پرواہ ہی نہ کرو۔ نہیں، یاد رکھنا ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطاکار ہے، ہر بندہ اودے کولوں غلطی دا امکان ہے۔ اگر نہیں غلطی کر دے تو انبیاء نہیں کر دے، اگر نہیں گناہ کر دے تو انبیاء نہیں کر دے۔ آئیے ذرا غور کر رہا، اور میں کی عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ سونے نبی دی اتباع کرتا ہے او دی زندگی دے گناہ رب سونا معاف کر چھڑ دے۔ آگے چلیے، بڑی محبت والی بات ہے۔ ایک اور بہت بڑا جذبہ اور بہت بڑی صفت جس انسان دے اندر پیدا ہو جائے وہ اللہ پاک دے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اللہ وہ دی زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ ذرا توجہ میری طرف، دھیان میری طرف۔ کوئی ادھروں آتا ہے، کوئی ادھروں آتا ہے، تو سارے ادھر ویکھنا شروع کر دیندے ہو۔ انج نہ کرو، تواڈے واسطے کوئی بندہ کوئی شے لے کے نہیں آ رہا، میں ہی لے کے آیا جو آیا، یا میرے بعد جنہ بیان کرنا انہیں ہی لے کے آنا تواڈے واسطے۔ اچھا ہے تدے پھر کم خراب ہے، وہ بعد چو ملنا ہے اینڈ تے۔ یہ مولویاں کو جان چھٹے گی تو روٹی لبے گی، اس واسطے مکمل یکسوئی نال انہماک نال اتنے بیٹھے رہو۔ دھیان میری طرف رکھو، توجہ میری طرف رکھو۔ اللہ پاک بھائی سب دی تشریف آوری اور میری حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے۔ ذرا غور کرنا، میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے اور تقوی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اور انسان چھوٹیاں غلطیاں تو بھی بچنے والا ہو جاوے اور بڑیاں کبیرہ گناہاں تو بھی بچنے والا ہو جاوے۔ اور جڑا بندہ اس صفت دے نال، اس دولت دے نال مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں او دے گناہاں نو دھو کے رکھ دینا، میں یکفر عنہ سیئاتہ، او دیاں غلطیاں ساریاں معاف کر دینا۔ اللہ پاک انہوں ودیرے اجر عطا کر دینے۔ معلوم کی ہویا ایمان تو مضبوط کر لے، سونا رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ قرآن دے بارے عقیدہ پختہ کر لیں، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور سونے نبی دا اتباع کرنے والا بن جاویں، سونا رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور متقی پرہیزگار بن جاویں، اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، ایک اور آیت مبارکہ میں پیش کرتا جاواں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور جڑے بندے رب کولوں ڈردے نے، سورہ ملک جے 29واں پارا جے، کدی سورہ ملک دی تلاوت کردے ہوندے ہو؟ رات نو سون لگے، میرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے جو رات نو سون لگے سورہ ملک دی تلاوت کردا ہے نا، او دے واسطے قبر تو حفاظت دا ذریعہ بن جاندی ہے۔ اور اللہ قیامت دے دن اس نو معاف کرن گے۔ اس صورت دے اندر ایک حدیث دے اندر او دا مفہوم میں پیش کرتا جاواں۔ نبی رحمت نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ رب دی عدالت دے اندر کھڑا ہے، اس سورہ مبارکہ جھگڑا کرنا شروع کر دیندی، خاص آمد الفاظ جھگڑا کرنا شروع کر دیندی ہے۔ اس قدر اللہ پاک دے نال کھیڑا کر دیئے جویں کوئی بندہ کسی نال کھیڑے پہ جاندے۔ دنیا تے کوئی کسی نال اینا اشرار کرتا ہے کھیڑے پہ جاندہ ہے، آ کام چاہیدہ، اے ہونا چاہیدہ، اے کام ہونا چاہیدہ۔
اج میں گیلری تے بچے کھڑے پے اے کام ہونا چاہیے اور عشراں دی کیفیت پیدا کر لیندا ہے ایویں سورہ مبارکہ اللہ نال جھگڑا کرنا شروع کر دے گی کھڑے پہ جائے گی یا اللہ بندہ تیرا سی اللہ بندی تیری سی اللہ تیرے حبیب نے وعدہ کیتا سی یہ مینوں پڑھ دے رہے نے کہ یا اللہ انہوں معاف کر دے اللہ پاک او دے اشرار نو تسلیم کر دیا ہویاں اس بندے نو معاف کر کے او دے نامے جنت دا ٹکٹ جاری فرما دیں گے اور وہ کیڑی چیز ہے جو اشرار کرے گی میرے پیارے حبیب نے فرمایا 29 پارے دی پہلی سورہ مبارکہ جس نو سورہ ملک کیا جاتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر رات نو سون لگیاں فضولیات دی بجائے جھوٹے نیوز چینل دیکھنے دی بجائے انٹرنیٹ دے وقت دے سیاح دی بجائے مسنون اذکار کریا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو اللہ نو یاد کر کے سویا کر سونا رب تیری نگہبانی واسطے ملائکہ دی جماعت نو مقرر فرما دیں گے ذرا غور کیجئے میں کی عرض کرتا جا رہی ہیں اس سورہ ملک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم اور جڑے بندے رب کولوں ڈردے نے اللہ کولوں یہ جذبہ ہی بڑا ہے جذبہ ہی بڑا ہے کہ کسی دل دے اندر ڈر پیدا ہو جائے بندہ کتے ملازم ہوئے نا تے جڑا انچارج ہے محکمے دا رئیس ہے او دا ڈر دل اندر آ جائے او پھر او دا حیا کردا ہے کہ یار جے کوتاہی کردا ہے تے میرے کولوں ڈردا بھی ہے چکدا بھی ہے انجی گل ہے نا تے جڑا اگوں گرائے اگوں جناب تکبر کرے اپنے آپ نو بڑا ظاہر کرنے دی کوشش کرے او انہوں اونا ہی نیواں کردا مٹاندا ہے یہ ہوئی مثال میرے سونے رب دی ذات باری تعالیٰ جڑا بندہ جھک جاندا ہے رب دے سامنے اور اپنے دل اندر ڈر پیدا کر لیندا ہے دل و دماغ نو رب دے ڈر نال بھر لیندا ہے اللہ سونیا میں ٹوٹیاں پھٹیاں محنتاں کردا جا رہا قبول تے تو کرنیاں نے یا اللہ میں تیرے کو منگنا میں دعاواں کرنا رات دیاں اندھیریاں دے اندر اللہ میں تیرے نال وفا کرنے دی کوشش کرنا دناں دیاں روشنیاں دے اندر بعض اوقات گناہاں دے موقع بھی میسر آ جاندے نے لیکن گناہاں دے موقعاں تو میں غلط فائدہ نہیں اٹھاندا تیرا ڈر تیری خشیت سامنے رکھنا وا اللہ کہندے نے یہ جذبہ اتنا نرالا ہے کہ اس ڈر دی وجہ نال میں اپنے بندے دی زندگی دے گناہ سارے معاف کر دینا اور اس آیت دی شرح صحیح بخاری دے ایک واقعہ نال کردا جاواں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتاں دے وچوں ایک بندہ ایسا گزریا ساری زندگی گناہ بڑے کیتے غلطیاں بڑیاں کیتیاں کوتاہیاں بڑیاں کیتیاں موت دا وقت قریب ہے تے بابا جی دے جی اندر خیال آ گیا جدوں قسمت بیدار ہو جائے جدوں انسان دا زاویہ سیدھا ہو جائے اے جس حصے دے اندر بھی ہو جائے اور طبیعت نے چاہیا دل اندر خیال آ گیا آخر میرے رب نے مینوں اس واسطے نہیں سی بنایا جنہ کماں تے میں بلگا رہا واں رب دی عدالت دے اندر جا کے کی جواب دیواں گا اللہ نو جا کے کیڑا منہ دکھاواں گا کیڑا چہرہ رب دے سامنے پیش کراں گا آئیے ذرا غور کرتے جانا پتراں پوتریاں نو جمع کردا ہے اولاد نو جمع کردا ہے جمع کر کے بٹھا لیندا ہے تے وصیت نامہ کی جاری کردا ہے کہ جس وقت میں فوت ہوواں نا میری میت نو جلا دینا صحیح بخاری ہے مینوں دفن نہ کرنا جلا دینا اللہ اکبر جس وقت میری میت نو جلایا جائے ہڈیاں باقی رہ جان
اور انہاں ہڈیاں دی سوا بن جائے، راکھ بن جائے۔ جس دن کسے دریا سمندر دے اندر تیز آندھی چلے بہا دینا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اولاد نے، بچیاں نے، پتراں پوتریاں نے وصیت دے مطابق بابا جی نال اے ہوئی سلوک کیتا بعد از وفات۔ او اللہ دی ذات بڑی قدرتاں والی ہے نا، جو چاہے سو کر لوے، جو چاہے، جنوں چاہے زندہ کر لوے، جنوں چاہے مار دے۔ یہ سارا اختیار کدے کولے؟ اللہ کولے نا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرتیں کاملہ دے نال اس بندے نو دوبارہ زندہ کر لیا، زندہ کر کے پوچھیا آخر یہ سارا کچھ کیوں کر کے آیا ہے؟ کیوں اولاد نو وصیت کیتی سی کہ مینوں دفن نہ کرنا، مینوں جلا دینا، میری راکھ نو بہا دینا؟ کہنے لگا سونے مالکا گل ایک ہی ہے، گناہ بڑے سن، دل اندر خیال آ گیا تے تیرے کو ڈر گیا، ہائے 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 تیرے سامنے پیش ہونا پینا سی۔ اللہ میں ڈر گیا تاکہ میں حساب دے گڈیرے دے اندر نہ کھڑا ہوواں، میں اس طرح جناب علی میری چھوٹ ہو جاوے، میں ملیا میٹ ہو جاواں، نسیاں منسیہ ہو جاواں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤنا، اے بندہ ڈر میرے کولوں گیا وے، اگر کہ ساری زندگی گناہاں نال بھری ہوئی ہے، پر گواہ ہو جاؤ میں دی زندگی دے گناہ معاف کر کے اے دے نامے جنت دا ٹکٹ جاری کر دیتا وے۔ تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ، عظیم خطیب حضرت الشیخ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، جی آیاں نو اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف۔ میں کی عرض کرتا جا رہی ہوں، سونے رب کو ڈر جا۔ اللہ دا ڈر اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی صفت ہے، اللہ نے زندگی دے سارے پاپ ہی معاف کر چھڑے نے۔ جی اللہ اس بندے دے کر سکتا گناہ معاف تو ساڑے نہیں کر سکتا؟ اب بولو تو صحیح، اللہ ساڑے بھی تو گناہ معاف کر سکتا ہے نا۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، ایک ہوئی باتاں میں پیش کرتا جا رہی ہوں، اور قرآن دے اندر آوازاں کی لگ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ پاک تانوں جلدی مکے لے جاوے، آمین کہہ دیو، اللہ مدینے لے جاوے، اللہ بار بار زیارتاں دا موقع نصیب فرمائے۔ مکے جائیے نا تے سینے کعبہ دے اندر اتریے تے حضرت سامنے بیت اللہ شریف دا دروازہ ہے، سامنے کی ہے بیت اللہ دا، اچھے اچھے بندے ہاتھ لا لیندے نے، تے قاری صاحب ورگے بھی کوئی نہ کوئی دات لا ہی لیتے اچھے اچھے بندے دے اتوں دی ہو کے بھی ہاتھ لا لیندے نے، سامنے بیت اللہ دا دروازہ ہے۔ لیکن جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا وہ کیا ہے؟ دروازہ نظر آندا ہے، دروازے دے اوپر جناب علی سنہری حروف نال لکھیا ہے، لکھیا تے اج دے عربیاں نے، لکھیا تے اج دے عربیاں نے، پر میں تصورات دے اندر کہہ رہا سا یا اللہ الا کولوں نہیں لکھیا، اے تیری قدرت کاملہ نال لکھیا گیا ہے، میرے مالک نے لکھوایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کوئی یورپ تو آ رہا ہے، کوئی ترک تو آ رہا ہے، کوئی عراق تو آ رہا ہے، کوئی پاک و ہند تو آ رہا ہے، کوئی جناب علی مغرب تو آ رہا ہے، کوئی مشرق تو آ رہا ہے، روپیے پیسے خرچ کر کے آ رہے ہیں، ڈالر درہم و دینار خرچ کر کے آ رہے ہیں، بلا تخصیص چھوٹے تھے بڑے آ رہے ہیں، عربی تھے عجمی آ رہے ہیں، ایک کوئی خواہش تے تمنا لے کے آ رہے ہیں، اشی اپنے رب کو معافیاں منگنیاں نے، اشی اللہ کو گناہ معاف کروانے نے، اور سامنے دروازے تے سنہری حروف نہ لکھوایا گیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ آن والے جلدی جلدی سیڑھیاں اتر جا، تیرے رب نے تیرے واسطے بخشش تیار کیتی ہوئی ہے۔
تیرے اللہ نے تیرے واسطے معافی نامہ تیار کیتا ہے، اور جلدی کر اس معافی نامے تے اپنے دستخط کر لے، اپنا انگوٹھا لگا لے، جی اس معافی نامے نو اختیار کر لے، انہوں پھر جمع کروا دے، جلدی یہ تیری فائل بن جائے گی، پھر انہوں جمع کروا دے۔ اللہ دی ذات تیرے واسطے بڑی رحیم و برتر ہے، اللہ نے معافی تیرے واسطے تیار کی تھی، اور کئی بہانے نے، کئی جی میں قرآن دیا آیات پڑھ کے یہ بہانے تینوں سنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا چند احادیث دی روشنی دے اندر۔ میرے مرشد و مخدوم نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جڑا بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے نال، نحو وضوئی ھذا، حضرت عثمان کہندے نے نبی پاک نے فرمایا انج وضو کردا ہے جویں سونے محمد وضو کردے رہے، جویں نبی پاک وضو بولو بولو کردے رہے۔ کسے نبی دی حدیث چوں کدے پیارے دے طریقے تو گردن دا مسا نہیں ملدا، بڑی معذرت ہے۔ اور وضو اس طرح کرنا جی میں میرے سونے محمد نے کیتا، کرنے تو بعد ثم صلی رکعتین، 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، کنیاں رکعتاں؟ او بول پو یہ نہ آکھیا جے کہ بھابی تے سنتا نہیں پڑھ رہے الا ماشاء اللہ، جنہوں مسئلے دا پتہ لگ جائے۔ اگے ہی بندے پوچھتے ہیں نا مولوی 4 رکعتاں پڑھیے تے فرض ادا ہو جاندا ہے نا، میں کہ ہو تے جاندا ہے پر نامکمل جی گل ہے، دی وجہ میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت دے دن جڑے فرائض دی کمی ہے وہ نوافل نال پوری ہوئے گی، تے ساڑھے فرض دے اگے ہی گھٹ نے، نہ خشوع پورا، نہ او دے اندر تسبیحات پوریاں، نہ اللہ پاک دے نہ رابطہ کامل۔ اس واسطے نہ چھوڑیا کر سنتا، انہاں سنتاں دا اہتمام کریا کر، نوافل دا اہتمام کریا کر۔ دوڑاں لگ جاندیاں نے، سلام پھردا تے پہلوں کئی جُتی لے کے باہر ہوندے، قاری صاحب نے مزید شرح کر دیتی ہے کہ اپنی بجائے کسے دی لے کے نکل جاندے ہیں، وڈیاں دیاں گلاں وڈیاں ہی ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، پتہ اجر کنا ہے؟ صرف 2 رکعتاں۔ کنیاں رکعتاں؟ وضو دیاں 2 رکعتاں۔ اب میرے مرشد و مخدوم نے فرمایا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، انہاں 2 رکعتاں دی بدولت اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ بہانے، چھوٹے چھوٹے بہانے، اللہ پاک لو معافیاں لینے دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے الصلوات الخمس، 5 نمازاں دن دے اندر پڑھنیاں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک، ایک جمعے دا خطبہ سنیا، دوسرا جمعہ آ گیا پھر خطبہ سنیا، نماز پڑھی۔ ورمضان الی رمضان، ایک مہینے رمضان تو لے کے دوسرے مہینے تک، ایک مہینے دے روزیاں دا اہتمام کیتا، قیام سیام دا اہتمام کیتا، پھر رمضان دا مہینہ آ گیا پھر اہتمام کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا مکفرات ما بینہن، انہاں دے درمیانے جڑے وقفے نے نا، یعنی ایک جمعے تو لے کے دوجے جمعے تک، ایک رمضان تو لے کے دوجے رمضان تک، زور دی پڑھیے تے پھر عصر دی، زور تے عصر دا درمیانہ وقفہ، مغرب دی پڑھیے پھر عشاء دی، مغرب تے عشاء دا درمیانہ وقفہ۔ یہ جڑے درمیانے وقفیاں دے اندر گناہ ہوندے نے، اللہ کہندے نے اے عبادتاں تو کردا جا، تیرے گناہ بن منگیاں ہی میں معاف کردا جاواں گا۔ رب کولوں تینوں معافی منگنی بھی نہ پے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اس تو بڑھ کے چھوٹ ہو سکتی، اب بولو تو صحیح یار، اس تو بڑھ کے اعزاز ہو سکتے۔ اور میرے پیارے حبیب نے ایک موقع دے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء،
ثم اتى الجمعة والسمع ونصت. نبی رحمت نے فرمایا جڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو دا اہتمام کردا ہے، بعض روایات دے اندر غسل دے الفاظ بھی نے، وضو دا اہتمام کردا ہے، پھر اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا ہے جمعہ پڑھن واسطے. تے جمعہ کدوں آوندا ہے؟ نہیں ادو نہیں جدو ربانی صاحب کہندے ہن سادہ گلا، ادو نہیں، پہلو کئی بندے نا انہیں پھڑیا ہوتا جان ماز بھجے آتے ہوں نے، مولوی صاحب اینڈ تے ہوندے نے جلدی جا کے وچھا لئی. میرے نبی نے فرمایا وستمع ونصتا کہ خاموشی نال سندا ہے. ہن کیا ہے خاموشی نال نماز نو سننا کہ خطبے نو سننا ہے؟ بولو تے صحیح یار. کئی بڑے سکالر نے نا وہ کہتے مولویاں پیچھے انہاں دیاں گلاں سن کے کی کرنیاں اسی آپ بڑا کچھ پڑھے ہاں تے نماز بھی گھر پڑھ لا کیوں وقت پیا کرنا ہے. کئیاں دی طبیعت بڑی تنگ ہے، اللہ جاندا ہے. مولویاں دے بارے تے انے بھرے نے، اللہ پاک ہی انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ بیچارہ مسکین جہا طبقہ ہے. اب ویکھ لو عدالت دی چکی چل دی ہے، نیب کی کچھ کر دی ہے، تلاشیاں لیندی ہے، کدی کوئی مولوی قابو آیا ویکھیا جے؟ اللہ مشہوری کی ہے مولوی کھا گئے. اور مولویاں نے کی کھانا یار؟ اور مولویاں نے کی کھانا؟ نیب کتھوں تک تلاشیاں لیندی ہے، مولوی قابو نہیں آندا. کوئی لودراں دا زمیندار قابو آئے گا، کوئی جناب راول پنڈی دا قابو آئے گا، کوئی کسی علاقے دا قابو آئے گا. ایک یہ ایم این اے صاحب نے، یہ سابقہ وزیر نے، یہ جناب مشیر سن، یہ سینئر وزیر سن، یہ سینیٹر صاحب سن، یہ وزیر مملکت سی. پر گل اوہی ہے کھا مولوی گئے لڑدے مولوی نے. ایمان نہ دسو کلے مولوی لڑدے نے؟ اور بولو تے سے اسی دوویں بیٹھے ہیں کنے سلوک نال بیٹھے ہیں. انجی گل ہے. اسمبلی دے اندر کدی اجلاس ہوندا ویکھیا جے؟ انہیں جاہل تے پنڈاں دے بدو نہیں ہونے جنہیں او نے. ایک دوسرے نو گالی نکالتے ہیں، ایک دوسرے نو جملے کستے نے. کرسیاں چل دیاں نے کہ نہیں؟ وہ پڑھے لکھے نے کہ مسجداں دے اندر پڑھے لکھے نے؟ اور جنہاں صفاں دے چٹائیاں دے بہن والیاں نو حقارت دی نگاہ نال دیکھنا ہے. یہ تو ایک دوجے نال مفاہمت کر جاندے نے بیچارے، ایک دوجے نال مفاہمت کر جاندے نے. یہ نہیں ہے نا جی بہتا ناراض ہون گے تو جا کے کوئی وکری مسجد بنا لے گا، وکھرا مدرسہ بنا لے گا، انہاں کچھ ہی کرے گا نا. پر سیاستدان جدوں لڑتے نے ملک توڑ چھڑتے ہیں، بیڑا غرق کر دیندے نے. تیرے میرے پاکستان دے اندر اللہ نے کیڑی نعمت نہیں رکھی. لوکی ایویں تعریفاں دے پل پہ بندے نے. امریکہ دے اندر انجوے جناب مغرب دے اندر یورپین ممالک دے اندر سہولتاں نے فلاں ہے کچھ، اور میں کہیا کچھ بھی نہیں. پاکستان دے اندر اللہ نے ہر موسم پیدا کیتا ہے. کتے گرمی ہے، کتے سردی ہے. اتنے سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، معتدل موسم بھی ہے. تو پاندہ چسکا بھی ہے تے تنداں دا سارے ہی نے. اتنے سارے ہی مزاج نے. اور پاکستان دا فروٹ پوری دنیا تو اول نمبر دا ہے. کیوں حضرت؟ ذائقے دے اعتبار نال پاکستان دا فروٹ ایک نمبر. غلہ، گندم، دیگر فصلات، باغات ویکھ لو ایک نمبر. موسم اللہ نے ہر طرح دے رکھے. اس زمین پاسے دا سونا ہے، بیڑا غرق کر چھڑیا انہاں سیاستداناں نے. مولویاں نے تیرا ملک بچایا انشاءاللہ اور بچاندے رہن گے انشاءاللہ. اس واسطے انہاں تے الزام نہ ٹھہرایا کر. بڑے بڑے سکالر بندے نے کہ جناب میں جمعے والے دن جانا ہے، نماز پڑھنی ہے. میں کیا توں کھیچل پیا کرنا ہے؟ جے خطبہ چھڑے ہے تو نماز دی کھیچل بھی کانوں پیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے دونوں واسطے تعلیم دیتی ہے. باہر کیف جڑا بندہ اہتمام کرتا ہے، رسول مکرم نے فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ،
اللہ ایک پورے ہفتے دے درمیانے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے وہ تے بہانے پہ اللہ بتا ہے۔ اور کدی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنی زبانوں ہر فردی نماز تو بعد پڑھ لیندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ کی پڑھ دے؟ پڑھ لو سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ دیں الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ پڑھ دیں اللہ اکبر۔ ایک روایت 34 مرتبہ والی وہ اپنی جگہ بجا ہے لیکن یہ الگ روایت ہے۔ 33 مرتبہ پڑھ دیں 99 ہو گیا، ایک گھٹ 100، ایک گھٹ 100 دا حصہ پورا کرتا ہے ایک مرتبہ سبحانہ پڑھ لیندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ اے پڑھ لیندہ 100 دفعہ پورا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ پاک دے نزدیک اتنے پیارے جملے نے اللہ او دی زندگی دے ایدی وجہ نال سارے گناہ معاف کر چھڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک چھوٹا جہا میں وظیفہ بیان کر دے میں، وظیفہ کی یہ دلانو مون والی بات ہے، بات معمولی جائی، بات بڑی ہلکی جائی، آسان جائی، پڑھنی بڑی آسان ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، صحیح بخاری ہے، امام کائنات نے فرمایا ہے جیڑا بندہ پڑھتا ہے من قال سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ ایک تو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الگ ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ صحیح بخاری دی آخری حدیث مبارکہ ادا الگ درجہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری دے اندر وظیفہ ہے، پوچھ کے دیکھیے۔ حضرت قاری صاحب بیٹھے نے اور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اکرم جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے، اللہ زندگی دراز فرمائے، شیط و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ذرا غور کرنا، پوچھ کے دیکھیے علماء دے کولوں 100 مرتبہ پڑھ لیندہ سبحان اللہ و بحمدی، صرف اتنا ہی آکھو سبحان اللہ و بحمدی۔ کنی باری پڑھنا ہے ایک دن دے اندر؟ 100 باری۔ تو پتہ درجہ کتنا ہے؟ حتت خطایا ان کانت مثل زبد البحری، میرے سونے نبی نے فرمایا ہے اگر وہ دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہون سونا رب بھی معاف کر دیندہ وے۔ اللہ اکبر، یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں سونے ہو۔ ڈرائیورنگ کرتا ہوں میں پھر بھی پڑھ سکنا ہے، موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں ہمیں پھر بھی پڑھ سکنا ہے۔ 2 4 5 10 دن پڑھیں گا تینوں اندازہ بھی پکا ہو جائے گا کہ انہی ایک باری پڑھا تو 100 باری ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کوشش کرو گے نا سارے؟ آنکھو انشاءاللہ۔ میں تواڈے کولوں تد کوا رہا ہاں تواڈے چوں کوئی بندہ کر لوے تے میرا بھی دا لگ جاوے، میرا بھی کم بن جاوے، یہ ذریعے مینوں بھی معافی مل جاوے، میرا بھی نال خرچہ لگ جاوے ثواب دا۔ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدی۔ اور آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا جاواں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سن لو۔ آپ دے گول ایک صحابی آئے، نام کی یہ حضرت ابی بن کعب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ ایک قاری قرآن ابی بن کعب قاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پتہ کون ابی بن کعب نے؟ ذرا غور کرنا، جس وقت قرآن پاک دی سورہ بینہ نازل ہوئی، صحیح حدیث ہے 3 پارے دی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سورت نازل ہوئی، اللہ پاک دی طرفوں آرڈر آیا اے میرے محبوب پیغمبر اس سورت ابی نو بلائیے اور اس نو سنائیے۔ آپ نے بلایا، ابی
میرے رب نے آکھیا میں تینوں سناواں۔ اور حضرت ابئی دی طبیعت دیکھنا، مزاج دیکھنا، تیریاں تے میریاں ترجیحات کچھ اور نے۔ ابئی دی کیفیت بڑی وجدانی ہو جاندی ہے، کہندے نے سونیا محبوبہ سمانی ربی، یہ دسو کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ نام لے کے آکھے آپ نے فرمایا نام سما کا رب کا، تیرے رب نے ابئی عرش معلا تے بیٹھ کے تیرا نام لے کے آکھے آوے۔ ابئی دی آنکھاں ڈول پیندیاں، زارو کتار آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اے او ابئی بن کعب نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے، کہن لگے سونیا دل کردہ تواڈے تے درود پاک پڑھی ہے، تسی بھی پڑھ دے ہوندے ہو؟ اور بولو تے صحیح، ضرور پڑھیا کرو، درود دے بڑے ہی فائدے، بڑے ہی فائدے۔ درود پاک دے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ سارے مسئلے بن منگیاں ہی حل ہو جاندے نے، ضرورتاں بن منگیاں پوریاں ہو جاندیاں نے، اور اللہ راضی، اور سونے نبی دی شفاعت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، پیارے مرشد و مخدوم دے نال رابطہ بڑھ جائے گا۔ ابئی بن کعب کہن لگے سونیاں درود پڑھنا ہوئے تے پیاریا انج نہ کر لواں کہ ایک حصہ درود پڑھ لیا کراں تے 3 حصے دعا کر لیا کراں، اور کلمات اور الفاظ۔ آپ نے فرمایا اگر چاہنا ہے تے بڑھا دے، اگر چاہنا ہے تے ودا دے۔ کہن لگے سونیا محبوبہ میں پھر اس طرح کرنا، ادھا درود تے ادھی دعا اور کلمات۔ اچھا آپ نے میں چاہنا تے ودا دے، کہن لگے پھر 3 حصے درود پڑھ لینا تے ایک حصہ اور کلمے۔ آپ نے فرمایا چاہنا تے بڑھا دے، کہن لگے سونیا پھر میں جی کردا درود ہی پڑھدا رہواں، کی کردا رہواں، اور درود پاک ہی پڑھدا رہواں، تم ہی پڑھیا کرنا کاموں کی دیا باسیا، اور دل لگا کے سونے نبی تے درود پڑھیا کر، اور نبی رحمت نو جناب علی درود و سلام دے تحفے بھیجیا کرنا۔ اودی وجہ کی یہ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی شان دے باری تعالی اپنے نبی تے رحمتاں بھیج دینے، نبی رحمت دے اللہ رحمتاں پہ نازل کر دینے، اور مومنو تواڈے واسطے ضروری کی ہے اور تسی بھی سونے حبیب نو درود و سلام دے تحفے بھیجیا کرو۔ اس واسطے مومنہ پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جس وقت درود پڑھ لیں گا نبی پاک نے فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیرے غم بھی دور کر دیں گے، تیری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اس واسطے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات اور معمولی جذبے، دیکھو نا رب دا ڈر جے بندہ اپنے دل و دماغ دے اندر رکھ لوے کہ یار میں نماز نہیں چھڑنی اللہ غصے نہ ہو جائے، میں فلاں برائی نہیں کرنی اللہ میرا ناراض نہ ہو جاوے، یہ جذبہ پیدا کر لوے، قرآن تے یقین پختہ کر لوے، اپنی زندگی گزارنے لئی اپنے سونے حبیب نو مشعل راہ بنا لوے۔ وہ کوئی لمبے چوڑے وظیفے تو نہیں، تقوی اختیار کر لوے، کبیرہ گناہاں تو بچ جاوے، اور جناب عالی وضو تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لوے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک کلمات پڑھ لوے، ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لوے، اور کثرت دے نال سونے نبی تے درود پاک پڑھ لوے۔
اللہ تیری زندگی نو گناہاں تو پاک کر دیں گے. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے، آسانی فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.